बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे। आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक इंटरव्यू दिया है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एक निजी टीवी को, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जी मैं अगर ऐवान सदर में ना होता तो डेफिनेटली कोई गुंजाइश और नहीं है, मैं जेल में ही होता। और फिर इसके अलावा जो जनवरी के अंदर इलेक्शन के हवाले से हम बाज़गश्त सुन रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा, गो कि हमें तारीख का अभी मालूम नहीं है, मगर आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं कि मैं जनवरी के अंदर इलेक्शन होते हुए नहीं देख रहा। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ये जुमला बारहा दोहराया जा रहा है कि एक जरदारी अब क्यों नहीं रहे भारी, क्योंकि फैसले उन्होंने कहा है कि जी अगर ऐसे होने हैं तो फिर अदालतों को ताले लगा देने चाहिए। नवाज शरीफ साहब की जो मेहरबानियों की बारिश हो रही है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद किस्म की तशवीश लाहक है। इसके ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तानी पब्लिक की बात होगी कि महंगाई का तूफान एक ऐसा है जो कि नाकाबिले बयान है, मगर हम उसे कुछ सादा और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आ जाएंगे वो सारी चीज़ें। आमिर साहब, सबसे पहले ये कि आरिफ अलवी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है बहुत सी बातें समझ नहीं आई, चेदा उनमें से समझ आ गई हैं। आरिफ अलवी साहब को आप किसी साइड पर देख रहे हैं या एज अ न्यूट्रल उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है? नहीं, बातें उनकी जो सारी समझ आ रही हैं, कुछ में हैरानगी की बात नहीं है, मगर ये एक परेशानी की बात है कि जब सदर पाकिस्तान ये कहें कि उन्हें इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे तो फिर इसका मतलब है, ज़ाहिर है वो रियासत के सरबराह हैं और उनके पास जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ काफ़ी हमारे से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है। एक तो तजिया है, बड़े और लोगों को भी शक है, पीपल्स पार्टी को भी है और भी बड़े लोगों को शक है कि ये इलेक्शन नहीं होनी है, लोग कहते भी रहते हैं उसका। और सदर पाकिस्तान क्योंकि वो एक रियासत के सरबराह होते हैं, जब वो कहते हैं कि नहीं होने, मुझे नज़र होते हुए नहीं नज़र आ रहे, फिर एक परेशानी की बात है। मगर काफ़ी सारी जो इन्होंने की हैं चीज़ें, उन्होंने अपने से इल्ज़ाम ख़त्म करने की कोशिश किया है। मैंने भी ये इंटरव्यू हामिद मीर के साथ उन्होंने आज किया है तो क्रेडिट देना चाहिए। तो उसमें ये इनका अपना भी कसूर है ना, इन सारी बातें जो की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में अब पूछा जा रहा है कि जनाब ये तारीख सदर ने क्यों नहीं दी, इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था कि जनाब ये आप अदालत को लिखें और तयन करवाएं, बताएं कि किसका इख्तियार है। पिछली दफ़ा इन्होंने जब डेट दे दी थी तो इस दफ़ा इनको डेट अनाउंस कर देनी चाहिए। और मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूछा है कि जी सदर ने क्यों नहीं इलेक्शन की डेट दी। और साथ में उन्होंने वैसे ये भी पूछा है वकील साहब से वहाँ कि जनाब जो 90 दिन के जब नहीं हुआ था तो आप लोगों ने उसके अगेंस्ट फिर जो है अमलदारी ना होने के ऊपर दरख्वास्त क्यों दायर नहीं हुई। और ये निगरान हुकूमत के मतलब भी सुप्रीम कोर्ट ये पूछना शुरू हो गई है कि जनाब इसकी अफादियत क्या है, उसके ऊपर सवालात उठाए हैं बड़े, जो कि मादर पिदर आज़ाद बन गए ना। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने लंबे टेन्योर की जो हमेशा हर एक की ख्वाहिश थी, ये फारूक लगारी साहब की उनकी ख्वाहिश थी कि जी 1 साल की मैं नेशनल गवर्नमेंट चलाता। हर दौर में ये होता था कि जनाब एक नेशनल गवर्नमेंट चलाई जाए 1 साल के लंबे की। 1 साल की हो गई ना तो एक किस्म का तो निगरान हुकूमत जो 3 महीने 90 दिन के लिए इलेक्शन के लिए आती है, उसके रवैये में कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई 3 महीने की तो क्या अब मतलब 6 महीने तो ये वाली है। और पिछली जो सूबों के अंदर बैठी हुई हैं KP और पंजाब के अंदर, उनको तो अब तकरीबन मेरे ख्याल कोई ये 8-9 माह हो गए। जनवरी से ऑनवर्ड आप लगा लें, जनवरी से हुई ना, वही 9-10 माह हो गए। तो 10 माह उनको हो गए हैं। तो सदर साहब का भी इसके अंदर रोल है। अब ये जो इलेक्शन ना करवाने में जो है उन्होंने भी कोई असर्ट नहीं किया। दूसरा उन्होंने कहा जी रेफरेंस से भी अपनी जान छुड़ा ली। उन्होंने कहा जी मैं तो हक में नहीं था रेफरेंस के ये भिजवाया जाता, मैं तो एक किस्म का डाकखाना था, मोरलेस उन्होंने ये कहा कि मुझे भिजवाया गया। और उन्होंने कहा जी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने कहा जी मुझे भी, उनको भी, वो कहते मैं भी नहीं चाहता था। सो अब ये हो गया इतना कुछ, वो किसी वक्त भी लिया था, उस वक्त तो नहीं लग रहा था कि मंशा नहीं थी। और अगर को किसी से करवाया गया तो ये एक जो एक मजाक बन के रह गया कि हर हुकूमत आती है और उसके दौर में जो वाक़यात होते हैं उसका ज़िम्मेदार वो खुद होती है।
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب نہیں وہاں آرڈر کہیں اور سے آ رہے تھے، ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو بھائی آپ چھوڑ دیں، یا پھر آپ اون کریں گے، یا آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب وقت گزرنے کے بعد جی مجھ سے یہ فیصلے کروائے گئے، یا اختیار آپ لیا کریں یا اختیار چھوڑ دیا کریں، پھر ذمہ داری چھوڑ دیا کریں. تو یہ بعد میں کہنا. پھر انہوں نے کبھی ہمیں ریکارڈ پہ یہ بات نہیں نظر آئی تھی کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اصل میں فاصلے پہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے اور اس کے چیئرمین سے. ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ میرا اب جو ہے نا یہاں پہ کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ ایک تسلسل ہے جو کہ پہلے آپ دیکھیں انہوں نے جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، اس کے بعد انہوں نے وہ قوانین پاس روکے نہیں، بلاک نہیں کیے، اور بعد میں کہا اوہو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ایک ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ مان لیا کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو میں پھر جیل میں ہوتا. تو یہ ان کو لگتا ہے، یہ بڑی سنگین سٹیٹمنٹ ہے یہ والی بھی. ساتھ میں انہوں نے تعریفیں پیپلز پارٹی کی انہوں نے، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ظاہر ابھی تو استثناء ہے، صدر ہے، تو اس کے بعد بھی تو انہوں نے گھر جا کے دوبارہ ڈینٹسٹری تو نہیں کرنی ہے، سیاست میں ہی رہنا ہے، تو کہاں جانا ہے. تو وہ میرا ایونیوز فیوچر کے بنا رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اب ان کا کوئی سکوپ نہیں رہ گیا، تو جب تک ہے تو تب تک ہے، تو اس کے لیے وہ گنجائش نکال رہے ہیں. تو وہ اس میں مجھے کوئی اتنی حیرانی والی بات نہیں نظر آئی کہ جو کی باتیں یہ مور اور لیس وہ پہلے بھی کہتے ہیں، اسی باتوں کا یہ تسلسل ہے. صحیح ہے. لیکن عامر صاحب پھر بھی اس کے باوجود وہ کس قسم کی گنجائش نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ عارف الوی صاحب اپنی جو ان کی جاب ہے بیسکلی وہ اس کو سر انجام نہیں دے رہے، اور عارف الوی صاحب آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ چیئرمین جو ہیں وہ میرے لیڈر ہیں، میں ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، میں انہیں محب وطن سمجھتا ہوں، انہوں نے کبھی کوئی ہیرا پھیری نہیں کی. یہ ساری اسٹیٹمنٹ کس چیز کی گنجائش نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں وہ تو یہ تو ہلکا سا کارروائی کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیڈر ہیں، اور انہوں نے 9 مئی کی تو ساروں نے ہی، ظاہر ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ سربراہ ریاست کے 9 مئی کی مذمت کرنی بھی چاہیے، انہوں نے بھی کی ہے. پر انہوں نے بہت اس سے آگے جا کے جتنی پی ٹی آئی کی اور اس شخص کی جس نے ان کو صدر بنایا تو یہ کی، اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہوتا ہے نا، اگر آپ نے یہ ساری تنقید کرنی ہوتی ہے جس شخص نے آپ کو بنایا ہوتا ہے تو پھر آپ وہ اس عہدے سے استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ جناب یہ میں جو صدر بنا تھا میں اس پارٹی کے مینڈیٹ کے اوپر بنا تھا، اور میرا اس پارٹی کے متعلق اب کیونکہ بالکل جو ہے ویو بدل چکا ہے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں. یہی جسٹیفیکیشن فاروق لغاری صاحب دیتے تھے کہ وہ بھی جب یہ تنقید کرتے تھے پیپلز پارٹی کے اوپر، جب بینظیر محترمہ کی گورنمنٹ انہوں نے ڈیزالو کر دی تھی 96 کے اندر، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جناب یہ بڑی کرپٹ گورنمنٹ ہے. تو یہ سوال کیا جاتا تھا ان سے کہ جناب پھر آپ صدر کے طور پہ، تو صدر تو ان کی وجہ سے ہی ہیں، تو پھر آپ صدارت سے بھی استعفیٰ دے دیں، جو کہ وہ انہوں نے نہیں دیا. اور اس کے بعد نون لیگ کے پاور میں آ گئی 97 میں، تو انہوں نے بھی کچھ عرصہ برداشت کیا، اور پھر وہ کوئی اتنے باعزت طریقے سے نہیں ہٹائے گئے تھے. وہ کوئی، یہ تو ان کے بیٹوں کا کمال ہے کہ جس طریقے سے ان کے متعلق جو کچھ نون لیگ نے کہا، نواز شریف صاحب نے کہا، تو اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے صاحبزادے جو ہیں اویس بھی اور جمال بھی وہ نون لیگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسی لیے میرا خیال ہے وہاں پہ ڈی جی خان کے اندر ان کا جو ووٹ بینک گرا ہے، کافی لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ جناب کال اور فیل میں اتنا تضاد نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. نہیں تو ابھی آپ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ہمارے عارف الوی صاحب، ان کا اگلا سٹاپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ابھی تو یہ کوئی عارف الوی صاحب نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، یہ تو جنہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے. مجھے کوئی سکوپ نظر نہیں آتا. نون لیگ ان کو بالکل نہیں لے گی، اور جو ہے ان کو پیپلز پارٹی والوں کی انہوں نے آج بڑی تعریف کی، اور جن چیزوں پہ کی وہ بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ پیپلز پارٹی کا ایک اعزاز رہا ہے کہ ان کے جو سختیاں انہوں نے برداشت کی ہوئی ہیں، جمہوریت کی ان کی سٹرگل رہی ہوئی ہے. آج کئی دفعہ کئی باتوں پہ ان کے ہم اعتراض ہوتے ہیں، مگر ان کے اس ماضی کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ ان کی ایک ساسا راو ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا. مگر اگر ایک تو ہے کہ یہ پہلے اس طرح کا کبھی تعریفی کلمات نہیں کہے گئے. یہ بہت سخت قسم کا پیپلز پارٹی کے متعلق، اور یہ یاد رہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ یہ جماعت اسلامی سے آئے تھے، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے بہت کرٹک رہے. اور یہ تو وہ ظاہر ہے ساری پی ٹی آئی کا جو سارا بیانیہ تھا وہ تو یہ دونوں پارٹیوں کے خلاف تھا نا، کہ یہ 25-26 سال سے یہ جو ہے نا باری باری آ رہے ہیں اور یہ حکمرانی
کر رہے ہیں تو ان کے خلاف تھا. تو ابھی یہ ان کا ملا جلا ہے. تو میں اتنا زیادہ جتنا اس کو آپ نے 2-3 سوال کر کے 10 منٹ کیا، میں اس کو 10 منٹ تک نہیں لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے، جو بھی کہیے عامر صاحب، وہ پریزیڈنٹ ہے اور ان کی گفتگو اہم ہے. چلیے ان کی گفتگو سے، کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی بھی بات کی. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ان کے لیڈر ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ قاہرہ صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عامر صاحب کیسے ہیں جناب؟ آپ خیریت؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جناب. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنی ایک بیان میں یہ کہا کہ جناب میں تمام لیڈران سے اور خاص طور پہ آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا کہ سب سے رابطے کروں گا، ٹیلی فون پہ بات کروں گا. تو ان کی طرف سے ایک قسم کا یہ اشارے آئے کہ ایز اف وہ چاہ رہے ہیں کہ وہی جو 16 مہینے کا تسلسل ہے اس کو برقرار رکھا جائے. مگر پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ سخت قسم کی جو ہے اپوزیشن نظر آتی ہے. کہ آج کے فار ایگزامپل میں پڑھ دیتا ہوں کہ آپ کے پنجاب کے لیڈر ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، انہوں نے نواز شریف کو لاڈلا پلس پر مبارکباد دی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ایک لاڈلے کی جگہ دوسرے لاڈلے کو لایا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی نواز شریف کی سزا کی معطلی جو ہے فیصلے ایسے ہونے ہیں تو پھر عدالتوں کو تالے لگا دیے جائیں. اس کے بعد کنڈی صاحب نے بھی مور اور لیس اسی قسم کی باتیں کی. انہوں نے کہا جی ممکن ہے نواز شریف صاحب کو غلط سزا سنائی گئی ہو لیکن حالیہ فیصلے کوئی جائز نہیں ہیں اور مخصوص جماعت کے لیے انتخابات کرانے سے بہتر ہے کہ انہیں اقتدار سونپ دیا جائے. تو یہ کیا ان کی طرف سے جو اولیو برانچ آ رہی ہے، آپ لوگوں کی کیا وجوہات ہیں کہ آپ اس کو ان کی اس ایکسٹینڈ کرنے کو دل سے قبول نہیں کر رہے، بہت زیادہ غصے کا برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ شکریہ عامر صاحب، آپ نے اصل میں 3-4 سوال کر دیے. میں کوشش کرتا ہوں ذرا مختصر وقت میں اس کا جواب دے پاؤں. دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم ایک حکومت میں اکٹھے تھے، 16 مہینے اکٹھے رہے اور ہم نے بڑے تگ و دو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ سب نے مل کے اس ملک کو اس گمبھیر صورتحال سے نکالنے کی کوشش کی جس میں ملک ہمیں ملا تھا. اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے بڑا اچھا کام کیا، بلاول صاحب بھی سب. لیکن وہ گورنمنٹ کے دن تھے اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ کل ہمارا جب الیکشن شروع ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوں گے. ہماری اپنی جماعتیں ہیں. کولیشن گورنمنٹ سزا کے لیے نہیں ہوتی. آپ ایک خاص وقت کا تعین کرتے ہیں کہ اس وقت تک ہمیں اکٹھے چلنا ہے اور ہمیں ان اصولوں کے تحت اکٹھے چلنا ہے. الیکشن میں جا کے تو آپ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ اپنے الیکشن میں جاتے ہیں اور اپنے ماضی کی کارکردگی بیان کرتے ہیں، اپنے مخالف کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اگلی ٹرم کے لیے ووٹ دیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے اور یہ سوال ہم پہ مسلسل ہوتا ہے کہ جی آپ 16 مہینے سے اکٹھے رہے، اب کیا ہوا، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اسی ماحول میں ہم الیکشن میں جائیں گے اور لوگوں کو کیا کہیں گے کہ جی ہم سب کا مینیفیسٹو ہے، ہر جماعت نے اپنا اپنا مینیفیسٹو، اپنی قیادت، اپنا مستقبل کا منشور دینا ہے. لہٰذا اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں اب اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ الیکشن میں جانا ہے، اپنے ماضی کی کارکردگی بیان کرنی ہے. اپنے مخالف کی کوئی کمزوری ہے تو اس کو بھی مہذب انداز میں ڈیسنٹلی بیان کرنا ہے. وہ ماضی میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم لگتے لینے کا ماحول تھا اس پہ نہیں چلنا. اب عرض یہ دوسری گزارش کہ ہم کیوں اعتراض کر رہے ہیں. اعتراض تو عامر متین صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر لاڈلے تو رہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور لاڈلے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور لاڈلے بنانے کا رواج بھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ہم کیا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو، جب یہ بات درست ہے کہ ہم نے جب میاں صاحب کو سزا ہوئی اس وقت بھی کہا کہ یہ غلط ہے. جب میاں صاحب باہر گئے تو ہم نے کہا کہ ان کو باہر جا کے اپنا علاج کرانا چاہیے. اب وہ واپس آ رہے ہیں، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ واپس آئیں اور آ کے قانون کا سامنا کریں. جس طریقے سے ان کو واپس لایا گیا ہے اس پہ صرف پیپلز پارٹی نہیں، آپ میڈیا کے بہت سارے دوستوں کے سوالات ہیں. جس دن وہ آ رہے تھے میاں صاحب واپس، اس دن کی پوری آپ نکالیے اپنے میراتھن جو مختلف چینلز کی ہوئی، اس میں آپ بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ کیا ان کو عدالتیں کس طرح لیڈ دے رہی ہیں، کس طرح سرکاری عہدیداران یا سرکاری افسران کا ریسیپشن کر رہے ہیں،
किस तरह उनको लैंडिंग कराई जा रही है हवाई जो शाही किले में, ये आम आदमी के लिए फैसिलिटी नहीं होगी फला, ये सारी बातें हो रही थी। हम भी ये कह रहे हैं कि मियां साहब के इस तरह वापस आने से जो इदारों का रवैया है उससे नए सवाल जन्म ले रहे हैं। पहले हम क्या कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि मियां साहब के खिलाफ होने वाली सजाओं पे रिव्यू होना चाहिए, उनकी अपीलें सुनी जानी चाहिए और अदालत को इस पे अपने फैसले देने चाहिए। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में ना मियां साहब के लिए अच्छा है, ना इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। हम सबको ये सोचने की जरूरत है। आज पाकिस्तान की नई नस्ल को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? जिस तरह का रिलीफ उन्हें दिया जा रहा है, क्या कोई किसी और को दे पाएंगे? तो क्यों ना मियां साहब को प्रोसेस के जरिए उनका इंसाफ मिलता, बिल्कुल मिलना चाहिए, कोई दूसरा, इस पे हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। आप ये, मैं अगर सही समझाऊं कैरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि उनको जिस तरीके से अदालत से ये रिलीफ मिल रहा है वो बिल्कुल उसके अंदर पार्शियलिटी नज़र आती है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे, ऐसा ही कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा हूं कि मियां साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको गलत सजाएं दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से रियासती इदारे बिहेव कर रहे हैं, ये जो पार्शियलिटी का तस्वर है, ये जो लाडलेपन का एक तस्वर है, ख्याल है, ये गहरा होता है। आप जरा गौर कीजिए, आप मीडिया वाले दोस्त क्या कह रहे हैं, मियां साहब के मुखालिफ क्या कह रहे हैं, मियां साहब के जो न्यूट्रल इस मुल्क का तबका है वो क्या कह रहा है, उन सब की राय ये है इस वक्त कि कानून कहाँ है, ताकतवर के लिए क्या कानून है, आम आदमी के लिए क्या कानून है। तो हम तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, हम ये तो नहीं कह रहे कि मियां साहब को जो है वो क्यों रिलीफ दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं प्रोसेस प्रॉपर अडॉप्ट करें ताकि हम अपनी नस्लों को ये बता सकें कि मियां साहब के साथ होने वाली ज्यादती का अजाला कानून के मुताबिक हुआ है, इस तरह किसी खास अरेंजमेंट के तहत नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है, आमिर साहब के हमारा सबका कॉमन मौक़िफ़ था, मियां साहब का भी, हमारा भी, बाकी जमातों का भी, कि इस मुल्क के इदारों को इस मुल्क के सियासी अमल में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब जब क्या आप कह सकते हैं कि मदाखलत नहीं हो रही? अगर मदाखलत हो रही है, आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आप अपनी तरह बयान कर रहे हैं, मैं अपनी तरह बयान कर रहा हूँ। मैं कह रहा साहब, अगर आपकी इजाज़त से, ये जो मुदाखलत के हवाले से खुर्शीद शाह साहब, आपको पता है बड़े मुदब्बर किस्म के इंसान हैं और बड़ी ठहराव के साथ बात करते हैं। ये जो बैकडोर की पॉलिटिक्स है, इससे वो तरला ही ऑलमोस्ट कर रहे हैं कि इससे जान छुड़ा ली जाए, क्या कहेंगे? आमिर मतीन साहब, आपकी बतौर जर्नलिस्ट और हमारी बतौर सियासी कारकुन एक मुश्तरका जद्दोजहद रही है कि इस मुल्क के सियासी अमल में रियासती इदारों का रोल ना हो, बल्कि प्योरली जो डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए, अवाम की राय से हुकूमतें बननी चाहिए, मदाखलत की अमल नहीं होना चाहिए, इंसानी हकूक होने चाहिए। ये सब हमारी सबकी मुश्तरका जद्दोजहद रही है। जब आप महसूस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा तो आप उस पर एहतजाज कर रहे हैं ना, आप सवाल उठा रहे हैं। जब मैं सियासी कारकुन के तौर पे सवाल उठाता हूं तो मैं इसका एक और तरह का स्टेक होल्डर हूं, क्योंकि किसी एक को फेवर मेरे खिलाफ जाएगी या मुझे फेवर किसी और के खिलाफ जाएगी, तो जब मुझे फेवर मिलेगी तो कोई दूसरा मेरा मुखालिफ उस पर सवाल उठाएगा, उसे फेवर मिलेगी तो मैं वो सवाल उठाऊंगा। आप एक न्यूट्रल अंपायर के तौर पर दोनों तरफ होने वाली गलतियों के ऊपर सवाल उठाएंगे। यही काम हम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मियां साहब से हमारा तल्ख माजी दफन हो चुका, आज तो हम अपने सवाल उठा रहे हैं कि ये काम ना कीजिए। ये हमारे और आपके जॉइंट मंशूर जो थे या हमारे गोल थे उसके भी खिलाफ है, जो हमारी स्ट्रगल थी उसके भी खिलाफ है, और इसका आपको भी नुकसान है, जमहूरी अमल को भी नुकसान है, इदारों को भी नुकसान है। हम तो ये कह रहे हैं और हम समझते हैं कि यही काम आप भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है, वो नहीं, हम तो नई बात नहीं कर रहे। हम किसी माजी के हैंगओवर में नहीं जा रहे कि जी माजी की तरह हम आज दोबारा फिर लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, एक दूसरे के लत्ते रह रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बयान कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो आप फरमा दीजिए कि हम गलत कह रहे हैं। जी, ये बिलावल साहब ने भी जो 2-3 दिन पहले ये तकरीर की तो उन्होंने भी न्यू वे ऑफ पॉलिटिक्स के नई किस्म की एक सियासत होनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो एक वो पैगाम हमें नज़र आया जो हम अखज़ कर रहे हैं
کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی تھی 16 مہینے کی گورنمنٹ کے اندر جانا، اس کے اندر ہماری بیسٹ انٹینشنز تھی، مگر وہ غلطی تھی کہ اس وقت جو سلیکٹڈ اور وہ امپورٹنٹ تھا اس کو ختم کرنا تھا۔ تو مگر یہ ہم یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگ بھی تو پھر انہی کے ساتھ مل کے حکومت میں آئے، اور اب جو جا کے کیونکہ اس میں ایک تو اس کا حصہ نہیں نظر آ رہے، کیا یہ غصے میں ہے کہ آپ کو کوئی پاؤنڈ آف فلیش نہیں مل رہا، کہ جنورلی اس دفعہ پیپلز پارٹی میں یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ عامر متین صاحب، ایک تو پیپلز پارٹی میں آپ 10 الزام لگا لیجئے، لیکن ایک بات تو پیپلز پارٹی کے بارے میں کبھی آپ کو شک نہیں پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتی ہے، آئینی حکمرانی کی بات کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی اس ملک کے اندر اچھی ٹریڈیشن، ڈیموکریٹک ٹریڈیشن کی بات کرتی ہے۔ اس میں تو اسی کی بات تو اب تو آج تک سزائیں پا رہے ہیں نا۔ سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں، انہوں نے بڑا واضح طور پہ جو بات کہی ہے وہ بڑی سمپل سی ہے۔ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اس ملک میں کنسنسس ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے۔ آپ ذرا غور کیجئے کنسنسس ڈیسیژن میکنگ ہے کیا اور کیوں ضروری؟ کنسنسس ڈیسیژن میکنگ یہ ہے کہ بائی لارج اس ملک کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر ان سب سے وائڈر مشاورت ہو، اور اس مشاورت کے نتیجے میں جو فیصلے کیے جائیں، جس طرح 18ویں ترمیم ہوئی، جس طرح NFC ہوا، اسی طرح جب COD ہوا تھا وہ ہوا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک جماعت کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ان کی اپنی آراء نہیں آتی، بلکہ دیگر جماعتیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتی ہیں، وہ بھی عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ بھی عوام کے مینڈیٹ کے حامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے پاس ووٹ کم ہوتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ان کو آپ رول آؤٹ کر دیں، آپ ان کو بھی بٹھاتے ہیں اور سب کی اونرشپ دیتے ہیں ان فیصلوں کو، سارے ان فیصلوں کو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کل اگر فیصلہ کوئی درست نہیں بھی ہوتا تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس فیصلے کو اون نہیں کرتے، ہم نے نہیں کیا تھا۔ یہ کنسنسس ڈیسیژن میکنگ پاکستان کی تاریخ میں جب جب ہوئی، وہ آئین پاکستان کی صورت میں ہوئی، وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں ہوئی، یا دیگر ہمارے دور میں جو بھی ترامیم ہوئی، اس کا جو فیصلے قانون سازی ہوئی، وہ سارا کا سارا جو تھا وہ کنسنسس سے ہوا، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس کو کوئی ڈس آن نہیں کر سکا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ روڈ ٹو ہیل، اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے کیا ہے روڈ ٹو ہیل؟ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اس ملک کو آئین اور جمہوریت کے تحت چلانا چاہیے، اس ملک کے اداروں کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے تحت ملک چلایا گیا ہے، اگر ہم نے کنٹرول ڈیموکریسی کے تحت ملک چلایا ہے، تو ہم نے ملک کو کیا آگے لے کے گئے ہیں؟ وہ رستے جس کے اوپر ہم چل کے ماضی میں حکمرانی کرتے رہے، یا جو تجربے ہوتے رہے، وہ روڈ ٹو ہیل نہیں تو کیا کہیں اس کو؟ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اب وہ رستے بند کرنے چاہیے۔ قیرے صاحب تھوڑا آپ نے بالکل آپ نے بڑی جی پلیز دیکھیے ضیاء الحق کے دور میں ہمیں کیا خواب دکھائے گئے، ایوب خان کے دور میں ہمیں کیا خواب دکھائے گئے، وہ سارے خواب غیر آئینی تھے۔ ایوب خان کے دور میں ہمیں پاکستان کو ایک روشن پاکستان اور بڑا پتہ نہیں پروگریسو پاکستان دکھایا گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں نظام مصطفیٰ کے نعرے لگا کے ہمارے ساتھ کیا اس نے نہیں کیا۔ اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں کیا ہوا؟ کبھی کچھ تجربے، کبھی کچھ تجربے، کتنے کرنے ہیں؟ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ بظاہر بیسٹ انٹینشنز کے ساتھ بھی کیے جانے والے فیصلے اگر درست نہیں ہوتے، الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ جو ہے وہ جنت کی صورت میں نہیں جہنم کی صورت میں نکلتا ہے، جس میں آج ہم پھنسے ہوئے۔ جی قیرا صاحب، بالکل پیپلز پارٹی کا یہ جو اثاثہ ہے، یہ جو اعزاز ہے کہ جو جمہوریت کے لیے اسٹرگل ہے، اس کو تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو جوائن کرنے سے پہلے یہی کہہ رہا تھا، ہم بھی جمہوریت پسند ہونے کے ناطے اس سفر میں ہمیشہ ساتھ ہی رہے، مگر یہ 16 مہینے میں اور خاص طور پہ آخر میں جس طریقے سے جو قوانین بنائے اور جس طریقے سے بنائے گئے، بلڈوز کیے گئے، اس سے بڑے لوگ، ہمارے جیسے لوگ مایوس ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے، کہ اس طرح کا بلاٹ پیپلز پارٹی میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ عامر متین صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا، پیپلز پارٹی نے ہر دور میں قانون سازی میں کوشش کی ہے وائڈر مشاورت کی۔ پیپلز پارٹی ایک حکومت کا حصہ ہے۔ اب ڈیموکریسی کیا ہے؟ آپ کی خواہش، آپ کے کہنے، بڑا ان کا احترام ہے، باقی اس ملک کے دانشوروں کے کہنے کا بڑا احترام ہے، لیکن ڈیموکریسی کیا ہے؟
मेजॉरिटी का फैसला। अगर हुकूमत में बैठे हुए, काबीना में बैठे हुए किसी एक बात पे फैसला होता है, मेरी जमात की राय उससे मुख्तलिफ है, मैं उस पर एतराज भी करता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी फैसला करती है कि नहीं हमने इधर जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या उस हुकूमती फैसले से, इत्तेहाद से अलग हो जाना चाहिए, या मुझे चाहिए कि मैं उसके अंदर उनके जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसको कम करूं और अपने एक्सट्रीम पॉइंट से थोड़ा ऊपर उठ के वो दरमियानी रास्ते पे आके आगे बढ़ूं? यही कंसेंसस डिसीजन मेकिंग है ना। 18वीं तरमीम में बहुत सारे काम वो थे जो हमारी मर्जी का मंशा के मुताबिक नहीं हुए, लेकिन इसलिए करने पड़े कि बाकी जमातें उस पर मुसर थी। तो आप जब बाकी जमातों को, उनके मैंडेट को, उनके ख्यालात को संबोते हैं किसी फैसले में, तो वो नतीजा होता है जिसको सारे तस्लीम करते हैं, जिसको सारे मानते हैं। तो वो कवानीन एक किस्म की आप जस्टिफाई वैसे कर रहे हैं। दूसरा मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कंसेंसस मेकिंग बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी जो है उसको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है। जब तक वो कंसेंसस मेकिंग के इस प्रोसेस में शामिल नहीं है, ठीक है, वो पहले अपनी गलतियों की वजह से बाहर चले गए, तो कैसे कंसेंसस मेकिंग होगी और वे फॉरवर्ड कैसे होगा? आमिर मतीन साहब, कंसेंसस डिसीजन मेकिंग में एक तो ये होता है कि जो वाइडर मुशावरत हो सकती है, जितनी वाइडर हो सकती है आपने वो करनी है। दूसरी बात यह है कि एक वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है, सारे जहान के तंज और तीर हम खा रहे हैं, लेकिन आज भी हम सारे जहान की नाराजगियां भी मूल लेते हैं और आज भी हम कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को, तमाम इदारों को बैठना होगा और तमाम में पीटीआई शामिल है। हम क्या कह रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप को और उनके उन कारकुनों को जिनका माजी में, जिन्होंने माजी करीब में वो काम किए जिसके नतीजे में उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, उसकी जवाबदेही उनको अदालतों को करनी होगी, उनको जवाब देना होगा। वो अपने किए का खुद हिसाब कराएंगे और अपने लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करेंगे और कोई रास्ता नहीं। लेकिन क्या उस जमात का हर कारकुन खराब हो गया है? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, ठीक है, उनका व्यू सख्त हो गया है, वो जरा तल्ख व्यू से आगे बढ़ रहे हैं, वो जो चीजों को बड़ा तशद्दुद से देखना चाहते हैं, हमें उनको समझाना है, उनको साथ लेके चलना है। वो हमारे बहन भाई हैं, जिन्होंने गुनाह किए हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं, जो कानून को मतलूब है, उनको भी किसी फर्द या इदारे को नहीं बल्कि अदालतों में पेश करना चाहिए और अदालतों को जवाबदेही करनी चाहिए उनकी, और अदालतों को जजा सजा का फैसला करना। ये पीपल्स पार्टी कह रही है ना, है कोई और कह रहा? जी बिल्कुल, मैंने तो सराहा है, बड़े मुस्बत अंदाज में बिलावल साहब की इस तकरीर को लिया है, जिसमें वो मगर इकरार कर रहे हैं कि उनको ये अब एहसास हो रहा है कि शायद उनकी इंटेंशंस अच्छी थी, मगर वो उस जो नतीजा वो चाह रहे थे वो उसमें से नहीं निकला। मगर मैं चाहूँगा कि आप भी कोई थोड़ा सा ये जो कानून साजी आखिरी दिनों में दर्जनों के हिसाब से बिल बने और बड़े ही कंट्रोवर्शियल हैं, जिसका आपको बड़े अरसे तक ये कह के कि जी वो कंसेंसस मेकिंग का और वक्त का तकाजा था, वो इतनी आसानी से तो नहीं जान छूटती उससे। आमिर मतीन साहब, आप एक इत्तेहादी हुकूमत में हैं, एक कानून आया है और आप समझते हैं कि ये कानून सारा दुरुस्त नहीं है, इसकी गलतियां दूर होनी चाहिए। उन तमाम कवानीन के ऊपर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने है। हमने सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, मुख्तलिफ फोरम्स पे अपना मौक़िफ़ दिया। फौजी अदालतों के ऊपर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह था, लेकिन जब सबने फैसला कर लिया कि बननी चाहिए, हमने कहा जी ठीक है। अब हम क्या कर सकते थे उस पर? क्या हम हुकूमत को छोड़ के अलग निकल जाते और मुल्क के क्राइसिस को और गहरा करते? ये एक रास्ता था। या हम ये कहते कि अच्छा ठीक है, इसमें से ये चीजें गलत हैं, बाकी को भी एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन चले कुछ चीजों को हम कबूल करते हैं, लेकिन वो भी जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ छोड़ देते हैं। असूलों के लिए अगर की जाती है सियासत तो फिर छोड़ नहीं, मैं ये कहता हूँ, मेरी मैं गुजारिश करता हूँ, ये एक एक्सपर्ट की राय अपनी जगह है, लेकिन एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आपने देखना है कि मुल्क के चैलेंजेस क्या हैं। इस वक्त आप हुकूमत से अलग हो जाते हैं, तो क्या हुकूमत से अलग होके आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं या मुल्क को एक और बड़े, जिस ऑलरेडी बड़ा क्राइसिस है, पाकिस्तान स्टेबल था, ना इदारे हमारे साथ, ना दोस्त ममालिक हमारे साथ, और हम उस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट को छोड़ते, तो क्या पाकिस्तान के साथ नेकी होती? तो मैं बहरहाल ये बहस चलती रहेगी लंबी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का।
پر میں یہ آخری کلمہ ضرور کہوں گا کہ اب بھی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے بڑی جائز ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کروایا جائے. زیادہ سے زیادہ کیا ہونا تھا, الیکشن ہو جانے تھے اور وہ ڈیلے ہونے سے اس کے ساتھ اس گورنمنٹ کے ساتھ لٹکے رہنے سے کوئی پاکستان کے حالات کوئی بہتر نہیں ہوئے اکنامکلی. الیکشن نہیں ہونے تھے, آپ نے ڈیفالٹ کرنا تھا. الیکشن نہیں ہونے تھے, آپ کے ملک کے اندر آپ کے دوست ممالک بھی. میرا یہ خیر بہرحال وہ جس طرح آپ سے کہتے ہیں کہ میں اپنا خیال دے رہا ہوں نا, میں اپنا کنکلوڈنگ دے رہا ہوں کہ ڈیفالٹ جو ہے وہ اس کو لٹکانے کی وجہ سے ہمیں اکنامک پرابلمز ہوئی. اگر وہ بے یقینی دور کر لیتے. میں اپنی رائے دے رہا ہوں, کائرہ صاحب اپنی رائے دے رہا ہوں. میں آپ سے کروں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہیے تھا, یہ پاکستان نہیں, پاکستان میرا خیال ہے ڈیفالٹ نہیں ہونا تھا, بچ جانا تھا. جو ہے کوئی یہ بے یقینی نے زیادہ نقصان پہنچا ہے. یہ میرا ویو ہے کہ ہم کسی آپ اور میں دوبارہ بحث کر لیں گے. آپ کے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے, کسی وقت کسی ایک خاص پوائنٹ پہ پروگرام رکھیے, میں آپ سے بحث کروں. انشاءاللہ بہت شکریہ. قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک طویل بحث اس کے اوپر وقت کی ضرورت ہے, وہ بھی انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم قائرہ صاحب کے ساتھ کریں گے. ابھی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, سیاست کے اوپر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, کچھ سیاست پہ آپ نے مزید بات کرنی ہے, ورنہ پھر میں ایک ایسے حصے کی طرف آپ کو لے کے جانے والی ہوں پی آئی اے کے حوالے سے, جس کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھی خبریں نہیں بلکہ اس کے حوالے سے بری خبریں ہیں کہ کس طرح سے اس کی 340 پروازیں اس وقت منسوخ ہو گئی ہیں 2 ہفتوں کے اندر. یہ بھی سیاست ہی ہے کہ یہ ہماری سیاست کی وجہ سے جو ہے یہ ادارے ہمارے جو یہ تمام اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, یہ تمام کے تمام کا ایک حصہ ہے. اور یہ کیونکہ سیاست کی نظر ہوتا رہا, یہاں سیاسی حکومتیں آتی رہیں اور اپنے ورکروں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بھرتیاں کرتی رہیں, وہ اتنے اوور سٹافڈ ہو گئے, بیڈ مینجمنٹ رہی. اور یہ ایک گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کئی دہائیوں سے تمام ہی جمہوری اور غیر جمہوری حکومتیں رہیں. اس کے اندر یہ جو وہ کہتے ہیں نا, یہ وہ گائے تھی جس کو وہ ملک کرتے رہے. اب وہ سٹیج ہو گئی ہے کہ یہ بانجھ ہو گئی ہیں. پی ایچ اے کی اب لیٹسٹ کیونکہ اب اس وقت کرائسس چل رہا ہے, ویسے تو اس کی پرائیویٹائزیشن کا ہم سن رہے ہیں کہ نگران حکومت بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے گامزن ہے کہ انہوں نے اس کو اب درست کرنا ہے, مزید اس کو پیسوں کے ٹیکے نہیں لگانے ہیں, بہت زیادہ اس کنویں میں پیسے ڈال چکے. لیٹسٹ اس میں یہ چل رہا ہے کہ 2 ہفتوں سے پی اے کی اس وقت 340 پروازیں اس وقت منسوخ ہو گئی ہیں, اور یہ اس منسوخ ہونے سے 8.5 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہوا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہو رہی ہے کہ پی ایس او نے واجبات کی عدم ادائیگی پر ان کو ایندھن دینے سے انکار کر دیا. اس لیے جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے 134 جو 340 میں سے بین الاقوامی فلائٹس تھیں. منگل کو 51, بدھ کو 18, لمبائی وہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں جب ایک فلائٹ کینسل ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی 200-250 جو مسافر ہوتے ہیں, ہر مسافر کی ایک کہانی ہوتی ہے. کوئی جنازے پہ جا رہا ہوتا ہے, کوئی شادی پہ جا رہا ہوتا ہے, کسی نے آگے کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہوتی ہے, کسی نے وہاں سے ریسیو کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے, کوئی وہ ایک صرف یہ 340 فلائٹوں کی منسوخی کی بات نہیں ہے, اس سے ہزاروں لاکھوں اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو پی آئی اے کی کوئی ساکھ اگر رہ گئی تھی اس کا بھی ستیہ ناش ہو گیا ہے. ہم نے ہدایت اللہ خان ہیں, یہ پیپلز یونٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو بلایا ہے کہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اور اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہونے جا رہی ہے, اس وقت تو آلموسٹ کنسنسس ہے پاکستان کے اندر کہ یار خدا کے لیے اسے جان چھڑا لیں. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت دے دیا اور ہمیں اپنے بات کرنے کے لیے اجازت دے دیا. اپنے بڑے عرصے دراز سے اس کے خلاف ایک مہم اور خاص کر میڈیا پہ چل رہا ہے. اس پہ پی آئی اے پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. مین پرابلم لوگوں کو جو ہے وہ اس کے ایسٹس پہ ہے. جو
میاں صاحب کی گورنمنٹ کی آمد کی انتظار ہوتی ہے کہ تھوڑے بہت اگر راستہ مل جاتا ہے. عام آدمی کو اوپن سکائی پالیسی ذرا سمجھا دیں کہ باہر کی فلائٹس کو یہاں پہ ایئر لائنز کو یہاں پہ موقع دیا گیا کہ ہمارے وہ ڈومیسٹک روٹس میں آئیں، حالانکہ یہ دنیا بھر میں یہ ریسیپروسٹی پہ کہ آپ ہمیں جتنے روٹ دیں گے ہم آپ کو دیں گے، تو اس کو رد کرتے ہوئے ان کو خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز کو ہم نے یہاں پہ اجازت دی. یہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں؟ جی بالکل یہی مسئلہ ہے کہ لمیٹیشن ہوتی ہر چیز کی دنیا میں. اگر آپ 10 لیڈ لیتے ہیں تو 10 دیتے ہیں، لیکن یہاں تو ہر بندے نے اپنی دوستی نبھائی ہے. 2097 کا اٹیمپٹ ہوا، یہ ناکام ہو گئے. پھر 2016 میں انہوں نے ایک اٹیمپٹ کیا پرائیویٹائزیشن کے لیے. ان کو پرائیویٹائزیشن سے پی اے کی کوئی غرض نہیں، پی اے کو کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے. اب تو صرف اس کا نام بکنے والا ہے اور ایسٹ بکنے والے ہیں. باقی پی اے کے جو جہاز ہے وہ تو کوئی بھی نہیں لے گا. جہاں تک تعلق ہے اوور سٹافنگ کا، تو یہ صرف ایک پراپیگنڈا چل رہا ہے. اس وقت سب سے کم سٹاف ہمارے پاس ہیں، ٹوٹل 8-9 ہزار رہ گئے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ایئر کرافٹ صرف اوور سٹافنگ کر رہی ہے. داد اللہ خان صاحب مجھے ذرا شیئر کرنے دیں، یہ کسی جگہ بھی یہ بیلنس شیٹ پڑھی جائے کہ اس وقت مجموعی خسارہ جو ہے وہ 713 ارب روپے ہو چکا ہوا ہے، اور روزانہ کا 50 کروڑ کا نقصان ہے، اور ماہانہ 13 ارب روپے کا نقصان ہے، اور سالانہ جو ہے اس کو چلانے کے لیے 156 ارب روپے جو ہے نا اس کی درکار ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ الزام ہے کہ پی آئی اے کے اوپر کہ جی یہ اوور سٹافڈ ہے، تو یہ جہاز دنیا کی جو کسی بھی ریشیو کے ساتھ اگر دنیا کی ایئر لائن کے مقابلہ کیا جائے جہازوں کی سٹاف کے ساتھ یا پیسنجرز کی سٹاف کے ساتھ، یہ تو خوفناک قسم کے بیشہ فگر ہے. میرے پاس ایگزیکٹلی فگرز نہیں ہیں. سر بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ 2022 کا جو ہمارا اپریشنل پرافٹ ہے وہ 172 بلین ہے. آپ اس کو بھی چیک کر لیں. یہ مارچ میں صرف ہم نے 24 بلین اپریشنل مطلب ہے کہ پرافٹ مچ گئے ہم. لیکن یہاں پہ اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ ہمارے پاس نئے جہاز نہیں آ رہے. جہاز لینا گورنمنٹ کی، اور کوئی بھی ایئر لائن جو اس کے پاس گورنمنٹ کے اگر سپورٹس نہ ہو وہ پروفیٹیبل ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ ایمریٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہی گورنمنٹ اس کا گارنٹر ہے. وہ 100 جہاز بک کر لے تو گارنٹی ان کی ہوتی ہے، 200 بک کر لے تب بھی گارنٹی ان کی ہوتی ہے. یہاں پر تو یہ حالت ہے کہ 10 جہاز دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج بھی اس کا اگر فیلڈ آپ 50 پہ لے کے جائیں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نو لاس اور نو پروفٹ پہ چلا جائے گا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایئر لائنس جس ملک کی ایئر لائن ہوتے ہیں جیسے ایمریٹس یو اے ای کا ہے، تو وہ ان کے ایک سلوگن ہے. اسی طریقے سے پی اے پاکستان کا سلوگن ہے آپ کا نیشنل فلیگ کیریئر جو ہے نا، اس لیے کہ آپ کا جھنڈا ہر دنیا میں اگر لہراتا ہے تو اسی کی بدولت لہراتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم آپ کے پبلک کو جو ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ بھی آخر گورنمنٹ کچھ دینا چاہیے. آپ یہ دیکھ لیں کہ تمام دنیا سے آپ کے ڈیڈ باڈیاں فری اٹھا رہے ہیں. کہیں بھی کوئی پرابلم ہو جائے تو پی اے کو جانا پڑتا ہے، ورنہ 4 نجی ایئر لائن ہیں. جی اسی وجہ سے اسٹیٹ ایئر لائن چلائی جاتی ہے کہ چترال میں یا اس طرح کی کافی روٹس جو ہیں جو پروفیٹیبل نہیں ہیں ریاستیں کرتی ہیں. مگر یہ ایک یہاں اس پہ تو آلموسٹ اب کنسنسس ہو گیا ہے کہ جناب اس کو اب کوئی کاسمیٹک نہیں، ایک میجر سرجری کرنی ہے. اب اس کے اندر بحث یہ رہ گئی ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کرنا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ روز ویلٹ کا فار ایگزامپل بائی ڈیزائن میں خود بتا رہا ہوں کہ اس کو جان کے بند کیا گیا اور اس کو ڈی ویلیو کروایا گیا جب آپ نے اس کو امیگرینٹس کو دے دیا. ایک 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل پرائم ٹائم وہ جو پرائم ایریا کے اندر سینٹرل نیو یارک کے اندر، تو یہ اس کے اندر سازش کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. تو سولوشن کی طرف کوئکلی آپ بتائیں. تو سولوشن سر میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ بہت آسان ہے. یہ انہوں نے اگر آپ دیکھ لیں تو 3rd کلاس کمپنیوں کے لون جو ہے نا ریشیڈول ہوئے ہیں. اگر اس لون کو آپ ریشیڈول کر لیں 5 ایئرس کے لیے کر دیں، ہم یہ نہیں کریں کہ اس کو معاف کر دیں. اس کے اگینسٹ ہمارے پاس ایسٹ اتنے ہیں کہ اگر اس پہ بھی چلے جائیں تو ہمارے ایسٹ اگر لے کے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے اور جہاز ہمیں 50 پورے کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں، کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ انشاءاللہ 6 منتھ میں یہ نو لاس نو پراپرٹ پہ چلی جائے گی. داد اللہ خان بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. مگر یہ لارا اور یہ وعدہ اتنی دفعہ یہ ایفرٹ کر چکے ہیں کہ ایک ٹیم آتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں دیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں گے. یہ کئی دہائیوں سے سلسلہ رہا ہے، یہ ہوا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ اس کے. آپ کو دوبارہ وقت دیں گے اس کے. بہت شکریہ داد اللہ خان صاحب. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.